نہیں دیکھا چہروں پہ خوشی کے آثار جتنے یہ حدیث پاک المرء مع من حبا سن کے ہوا تھا۔ خیر اچھا یہ بتائیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا اور دجال بعد میں آئے گا ان کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائز صاحب ایسا ہے جی کہ یہ جو فتنہ دجال ہے قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کے حوالہ سے مکمل تفصیلات اپنی امت کے سامنے رکھی۔ تمام احادیث جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت یہ کہاں ہے، یہ کیسے آئے گا، اس کے آنے سے پہلے کی علامات کیا ہیں، اس کے پیروکار کون لوگ ہوں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی، اہل ایمان اس وقت کیا کریں گے، کون سے شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، وہ لوگ جو اس کے مقابلے میں آئیں گے ان کو کیا بشارت دی گئی، اور اس فتنے کی شدت کیا ہوگی اور اس فتنے کی مدت کتنی ہوگی، یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ بتاؤ نا ذرا ایک دو جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات کہ اس فتنہ کچھ بتائیں نا باتیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، فتنہ جب یہ ظاہر ہوگا تو اس کی علامتیں کیا ہیں۔ ایک بات تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگ بالکل اس فتنے کو بھول چکے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ فراموش کر دیں گے جب اس فتنے کو، تب یہ فتنہ رونما ہوگا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس سے پہلے 3 سال وہ بہت سختی کے ہوں گے، بہت سختی کے ہوں گے، اس میں قحط سالی ہوگی۔ 1 سال کے اندر حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 1/3 بارش اور 1/3 جو غلہ ہے وہ کم کر دیا جائے گا، دوسرے سال 2/3 اور تیسرے سال مکمل طور پر بارش نہیں ہوگی اور غلہ نہیں ہوگے گا۔ ان 3 سالوں کے بعد قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس میں جئیں گے کیسے، زندہ کیسے رہیں گے جب بارش بھی نہیں ہوگی اور غلہ بھی نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ رہو گے، ذکر الہی کی برکت سے زندہ رہو گے، تسبیح و تعلیل کرو گے، وہی تمہاری خوراک ہوگی اور وہی تمہاری حیات کا سبب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنہ دجال کا ظہور یہاں سے ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت دجال کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عشاء کی نماز میں آپ کو تاخیر ہوئی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمیم داری سے میری ملاقات ہوئی جو عیسائیوں کے اس وقت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے کہ جو سمندر میں پھنس گیا تھا، اس کو ایک خاتون محل کی طرف لے گئی، وہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو غصے کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان اچھل رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دجال ہے، اور اس کی خبر آپ نے دی اور اس کے فتنے کی شدت بتائی کہ ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی، اور صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں بلائے تو تم اس کی آگ میں کود پڑنا جو اصل میں میٹھا اور شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا، اور اسی طرح اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کا جہنم جو ہے وہ جنت ہوگی۔ اس فتنے کی شدت کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتی تھی، آپ روتی تھی اس فتنے کو یاد کر کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اگر میں اس وقت موجود ہوا تو میں اکیلا اس فتنے کے لیے کافی ہوں گا، اور اس لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس وقت اہل ایمان دجال کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ دجال کے قریب جائیں گے تو اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دی کہ اہل ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے بشارت ایک بات جی سر بشارت، یہ جو دجالی فتنہ ہے، ایک دجالی سوچ بھی ہے نا، یہ بعض لوگ جو ہیں وہ کرتب دکھا کے اور لوگوں کو اپنی طرف لے آتے ہیں۔ اس دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شعبدہ بازیاں لوگ کرتے ہیں، تو وہ بھی تو شعبدہ بازی کرے گا نا، تو یہ بھی ایک دجالی طریقہ ہوتا ہے، شعبدہ بازی دکھا کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں دین کے معاملات میں۔ جی سر، اس میں یہ دیکھیں کہ بارش کا برسانہ، زمین سے غلہ اگانا، یا غلے کی کثرت، یا جانوروں کے تنوں میں دودھ کا زیادہ ہونا، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ انبیاء کرام یہ اولیاء کرام کو بھی طاقت دی گئی ہے۔ فرق کیا ہے کہ اولیاء کرام نے یا انبیاء کرام نے اپنے معجزات اور کرامات کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا، اور ان کرامات اور معجزات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی توحید کی پیروی کی۔ جبکہ جو دجالی سوچ ہے، دجالی فتنہ ہے، آپ دیکھیے کہ دجال نے اپنی ان شعبدہ بازیوں کی بنیاد پر پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی اس کو اپنی ذات کی شہرت کے لیے استعمال کیا۔ یہ کردار آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو
تو दज्जाली फितना जो है उसके अच्छा अंदर ये इब्ने सयाद जो था, अपना बशारत इब्ने सयाद जो था, जी। वो जिसको सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रास्ते में मिले, उन्होंने कोई बात की तो वो बड़े गुस्से में आ गया। तो वो कहते हैं इतना फूल गया था जिस तरह गुब्बारा फूलता है कि मदीना मुनव्वरा की पूरी गली भर गई थी। जी जी उसके वो भी उसमें खुदाई का दावा उसने नहीं, नबूवत का दावा किया था गालिब। जी, लेकिन उसके वाले से इख्तिलाफी रिवायात हैं कि वो मतलब दज्जाल वो था या नहीं, क्योंकि उसने तो इनकार किया। अच्छा। तो उसमें मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन दज्जाल की वाज़े निशानियां नबी अलैहिस्सलाम ने और उसके नहीं सुन, बाद- बहुत दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प। जी सर। नहीं, बशारत उसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि वो शोर करता रहा। उसने कहा दज्जाल की निशानियां पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो काना होगा, मैं काना नहीं हूँ, वो बे औलाद होगा, मेरी तो औलाद है, मेरी मैं औलाद नहीं है। हूँ। जी जी ये कहता रहा है, वो भी बदबख्त ही था। जी बिल्कुल। हाँ, और और कानों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है बहुत ज्यादा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना का सबसे बेहतरीन आदमी दज्जाल के साथ जाकर उहद पहाड़ के पीछे संगलाह जमीन के अंदर सबसे पहले मिलेगा, और वो लोगों को खबर देगा कि ये वही दज्जाल है जिसकी